نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تعریفیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اس بات سے کہ اللہ پاک میری زبان خیالات اور افکار کو محفوظ رکھے، کوئی ایسی چیز زبان سے صادر نہ کرے کہ اس کی رضا کے خلاف ہو، اس کی مرضی کے خلاف ہو، اور کوئی ایسی بات میری زبان سے صادر ہونے سے رہ نہ جائے جس پر اللہ خوش ہو اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا خوش ہوں، ان کی خوشنودی ہو. ہم صلاۃ و دعا کے بعد میں آج کی نشست کو بابرکت بنانے کے لیے عزیزم وقاص سے درخواست کروں گا کہ وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت فرمائیں تاکہ ہم اپنے نفوس کو اور اپنی روح کو قرآن کی برکت سے معذب بنا سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ سامعین اور ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے ساتھ پیار کرنا، یہ اسلامیان عالم کا سرمایہ ہے۔ بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایمان کی تکمیل کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑا، بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے آل اولاد اور جمیع انسانیت سب سے بڑھ کر پیار کرنے والا نہ ہو جائے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے پیار ہو اس کی باتیں سننے میں، اس کے احکام پر عمل کرنے میں، اس کی بات ماننے میں کیف محسوس ہوتا ہے اور دل کی تشنگی بجھتی ہے اور انسان کی روح سیراب ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی نعت سے یقیناً یہ منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ آج ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ معروف عالم دین علامہ رضوان احمد انجم بھی تشریف فرما ہے۔ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو
تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اب میری خواہش ہوگی کہ میں اپنے ساتھ جتنے بھی شریک لوگ ہیں اسلامی برادری سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ خواتین ہیں، ان کے نام قرآنی تعلیمات کی چند باتیں نظر کروں، اس لیے کہ زندگی کی تطہیر اور تہذیب قرآنی تعلیمات ہی سے ممکن ہے۔ کتاب رحمت سے قرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب ہے۔ قرآن ہی قافلہ انسانیت کی الہامی رہنمائی ہے، اگر قرآن کو چھوڑ دیا جائے گا تو انسانیت بھٹکتی رہے گی، دبیز اور سیاہ اندھیروں میں قرآن اجالوں کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اور یہ جو میں 3 آیات پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ نوح کی ہیں۔ ارشاد باری ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ 3 آیات اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کا استغاثہ ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت پیش کر رہے ہیں اور دینی دعوت کی راہ میں جو انہیں مشکلات پیش آئیں آپ نے وہ بھی اپنی زبان سے بیان فرمائیں اور اپنی بگڑی ہوئی قوم کو جس طرح آپ نے راہ راست اور صراط مستقیم کی طرف بلایا اس کی تصویر بھی موجود ہے۔ یہاں آپ نے جیسے اپنی قوم کو نصیحت کی تھی اس کا تذکار خیر اور اذکار رحمت آپ نے اپنی زبان سے کیا۔ ارشاد فرمایا کہ فَقُلْتُ میں نے کہا استغفروا ربکم کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، طلب مغفرت کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، رجوع کرو۔ انہ کان غفارا۔ پھر علم توحید کا جلوہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا کہ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص نادم ہو کر اپنے گناہوں پر اس سے معافی مانگے تو وہ اس کے دروازے سے مایوس نہیں لوٹتا، وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ کان غفارا۔ نوح علیہ السلام نے صرف یہی نہیں کہ اپنی قوم کے لیے بعد میں جو دعائے ضرر فرمائی صرف وہی دعائے ضرر فرمائی، آپ نے 50 کم 1000 سال اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا، انہیں راہ راست کا حسن ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن قوم تھی کہ وہ دعوت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتی۔ آپ نے جو حل رکھا ان کے سامنے کہ تم عذاب سے صرف اسی صورت میں بچ سکتے ہو کہ تم تائب ہو اور جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر نادم ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آگے نوح علیہ السلام کی زبان ہی سے قرآن حکیم نے سچے دل کی جو توبہ ہوتی ہے اس کا صلہ بیان کیا کہ جس وقت انسان بے شک اس سے بہت سی خطائیں ہوئی ہوں، لغزشیں، گناہ، لیکن
اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور وہ دل سے آمادہ ہو جائے کہ اب میں نے اپنے اللہ کی طرف آنا ہے، اور وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سچی توبہ کا یہ ہے صلہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو غفار ہے، معاف کرنے والا، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، باران رحمت سے تمہیں نوازے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اجمال ہے، جس اجمال کے اندر یہ تفصیل خود موجود ہے کہ زمین کے بنجر حصوں پر سرسبز کھیت اسی صورت میں لہلا سکتے ہیں جبکہ آسمان سے باران رحمت کا سلسلہ قائم ہو۔ بارشیں برسیں گی تو ندیاں نہریں جاری ہوں گی، اور بارشیں برسیں گی تو اناج حاصل ہوگا، غذا کی فراوانی ہوگی، مادی زندگی میں استحکام آئے گا۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ پھر دوسرا صلہ اور انعام اور جزا یہ ارشاد فرمائی کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اموال کے ساتھ، صرف مال کے ساتھ نہیں، اموال کے ساتھ، وبنینا، اور فرزندوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ یقیناً یہ بھی ایک کنایہ ہے افرادی قوت کے محکم ہونے کا اور افرادی قوت کے زیادہ ہونے کا۔ اسلوب کی نیرنگی اور لطافت دیکھیے کہ پہلے کہا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے خیال میں یہ لفظ ہی کافی ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر بات صرف اتنی ہو جاتی کہ تم تائب ہو، تم گناہوں پر معافی مانگو، جھکو اللہ کے سامنے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں، نادم ہو، تو اللہ باران رحمت سے تمہاری غذائی زندگی کو محکم فرمائے گا، اور پھر فرمایا کہ اللہ مدد کرے گا تمہاری۔ بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے ان لفظوں میں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ آگے انعام اور صلہ کی تفصیل بتائی، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ وہ تمہارے لیے باغات اور تمہارے لیے رواں دواں نہروں کے سلسلے قائم کرے گا۔ یقیناً اس میں جمالیاتی حسن کا اہتمام بھی ہے، اور مخفی سے مخفی جو نعمت ہو سکتی ہے اس کی درگشائی بھی ہے، اس لیے کہ انسان کے دل میں تمناؤں کی بھی اظہار جہتیں ہوتی ہیں، اور آرزوؤں کے بھی بیج کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت کو سچی توبہ کے ساتھ
جوڑ دیا، باندھ دیا کہ اگر تم تائب ہو جاؤ، استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ائمہ تفسیر نے انہی آیات کی تشریح کرتے ہوئے اور توضیح کرتے ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہ العزیز کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ اپنی محفل رحمت فروغ کے اندر تشریف فرما تھے، تشنگان علم اور تشنگان معرفت آپ کی نشست کی دہلیز بوسی کے لیے جوق در جوق آ رہے تھے، اور آپ ممبر پر جلوہ فروز تھے۔ ایک شخص آیا، شکستہ حال، بکھرے ہوئے بال، اترا ہوا چہرہ، بدحالیوں کی اور نڈھالیوں کی تصویر بنے ہوئے، نے کہا کہ یا شیخ میرے لیے دعا فرمائیں، قحط ہے اور بھوک سے مرا جا رہا ہوں، اور بچے ہیں تو درماندہ حال ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرو، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، تائب ہو۔ تم اپنے مخفی گناہوں کو خود جانتے ہو اور تمہارا اللہ تم سے بھی زیادہ جانتا ہے، توبہ کرو۔ وہ رونے لگ گیا اور بیٹھ گیا۔ اور سائل آیا اور اس نے کہا کہ یا حضرت آپ سے دعا لینے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ نے ہر نعمت دی ہے، دولت دی ہے اور عمر بھی دی ہے، خوبصورت بیوی اللہ نے عطا کی ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، محلے میں عزت کے ساتھ رہتا ہوں، تکریمات کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں، لیکن صرف اولاد نہیں، اور اولاد کے نہ ہونے کی مایوسی نے مجھے توڑ رکھا ہے۔ خواجہ حسن بصری فرمانے لگے کہ اس کا حل ہے اللہ تمہیں ضرور نرینہ اولاد عطا کرے گا، استغفار کرو، توبہ کرو۔ بلا شبہ خواجہ حسن بصری جس راستے پر چل رہے تھے، آپ جانتے تھے کہ بعض گناہ انسان کی آنکھوں میں سلطنت بنا لیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی کھال کے نیچے چھپے ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے پہلوؤں کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے وجود میں دھنسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کے سوا اور اس بندے کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ مایوسیاں انسان کی زندگی میں اس وقت کمر توڑتی ہیں جس وقت انسان اپنے اندر کے گناہوں کو نوچ کر پھینکتا نہیں، اور وہ اللہ کی ذات کی طرف خلوص دل کا سفر نہیں شروع کرتا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ استغفار کرو،
اللہ تعالیٰ تمہیں نرینہ اولاد عطا کر دے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ محفل برخاست ہو اور وہ خواجہ حسن بصری قدس سر العزیز کی دست بوسی کرے۔ اسی اثناء میں ایک اور شخص آ گیا۔ اس نے کہا کہ یا حضرت ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ اچھا زمانہ تھا، دور اچھا تھا، تابعین کا دور تھا۔ اس زمانے میں لوگ اپنی حاجتوں پر دعا لینے کے لیے بزرگوں کے ڈیروں آیا کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ دعا کیجیے۔ ابھی بدعت اور شرک کی توپیں نہیں لگی تھی۔ کسی اللہ والے کے دروازے چلا جانا، اس کے ڈیرے چلا جانا، اس سے دعا کروا لینا۔ نے کہا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے باغات عطا کیے، لیکن اس سمے ایسا ہوا کہ کسی باغ میں کسی درخت پر کوئی ایک پھل بھی نہیں آیا۔ نہ جانے کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو۔ ایک چوتھا شخص کھڑا ہوا اور وہ عرض کرنے لگا کہ یا حضرت آج جو بھی سائل آیا آپ نے اس کو بس یہی جواب دیا، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ تو خواجہ حسن بصری نے یہ آیہ کریمہ سورہ نوح کی پڑھی کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ عز سبحانہ توبہ پر یہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ کسی عالم دین کا مشورہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کی سند یہ ہے کہ قرآن ان کو محفوظ ہونے کا انعام دے رہا ہے کہ اگر کوئی تائب ہو اور گناہوں پر معافی مانگے تو اسے یہ نعمتیں اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور آپ نماز استسقاء کے لیے نکلے کہ نماز استسقاء پڑھی جائے تاکہ اللہ تعالی باران رحمت عطا کرے۔ تو آپ جس وقت میدان میں لوگوں کو لے کے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کی وجہ سے یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ابھی نماز پڑھی نہیں تھی، پہلے ہی بارش عطا کر دی۔ اب واپس آئے تو آپ کے کسی دوسرے ساتھی نے آپ سے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، آپ نے نماز نہیں پڑھی اور پہلے ہی واپس آ گئے اور اللہ نے بارش عطا کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ طلبت المطر بمجادیق الارض، کہ میں نے جو اماکن رحمت ہیں میں نے بارش ان سے مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ اس حدیث شریف کا ترجمہ مظلومانہ سا ترجمہ میں نے کسی جگہ پڑھا تو دکھ ہوا کہ کسی اردو ترجمہ نگار نے مانا یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے بارش ستارے سے طلب کی، میں نے بارش ستارے سے طلب کی
تو اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی. حضور کے صحابہ کسی ستارے سے، کسی سیارے سے وہ بارش طلب نہیں کرتے تھے. اماکن رحمت جو ان کا وسیلہ تھے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے ساتھ لیا اور کہا جب حضور تھے تو ہم ان کے وسیلے سے مانگتے تھے، آپ حضور کے چچا ہیں. یہ اماکن رحمت ہے. یعنی اگر رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے تو پھر حضور کا خاندان اماکن رحمت ہوگا. تو حضرت یا پھر اس کا معنی یہ کر لیں کہ انہوں نے استغفار کیا، اور جو استغفار ہے، توبہ کرنا ہے، یہ مکان رحمت ہے کہ جس وقت انسان سچے دل سے، خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتا، وہ ان نعمتوں سے بھی نوازتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ انسانیت ہی کے امام نہیں، آپ جن و انس موجودات کے پیشوا ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیادت کا تاج رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر رکھا ہے، لیکن آپ بھی ہر روز 70 یا 70 سے زائد مرتبہ پڑھتے استغفر اللہ. حالانکہ آپ تو معصوم تھے، اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے بارے میں. گویا انہوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے اپنا اسوہ اور نمونہ دیا کہ یہ راستہ ہے خیر و صلاح پانے کا اور فوز و فلاح کی منزل تک پہنچنے کا. آج پریشانیاں ہیں، اضطرابات ہیں، ایسی پریشانیاں، ایسے اضطرابات ہیں کہ ایسے جیسے ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہو. طالب ہے ہر شخص کہ مجھے سکون مل جائے، راحت مل جائے، اور اگر کسی کی حاجات اور تمنائیں اور آرزویں گننا چاہو تو انسان اپنی تمناؤں کو خود نہیں گن سکتا تو کوئی دوسرا کیا گنے گا. تو قرآن مجید ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں سمجھاتا ہے واویلا مچانا، جزا و فضا کرنا، شکوہ و شکایت کرنا، دوڑنا، بھاگنا اور کم ہمت ہونا، پریشان ہو جانا مسئلے کا یہ حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اور جو رحمت والے ہیں ان کا وسیلہ پکڑ لینا. اللہ سبحانہ یہ جو اضطرابات کی جلتی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا فرما دے گا اور انسان اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو سکون آشنا کر سکے گا اور راحت آشنا کر سکے گا. اللہ سبحانہ مجھے اور تمام سننے والوں کو سچی توبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی دولت ہمیں دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ طاعت وسلام کا قرب عطا کرے. یقیناً یہ قرب ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ اس مقصد کی تکمیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید اور فرقان مجید میں سورہ نوح کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کی. پچھلی جو نشست تھی گزشتہ، اس میں
آپ لوگوں کی طرف سے سوالات کی برمار ہو گئی اور کچھ سوالات کے جوابات میں عرض کر سکا اور کچھ سوال تشنہ جواب رہ گئے اور میں کوئی بات نہ کر سکا۔ ایک تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا 1.5 گھنٹے کا وقت اور عمر ہماری اس نشست کی طے ہوئی ہے، آپ سوالات اس کے اندر ہی فرمایا کریں، آپ کے لیے ہمارے لیے سہولت ہوگی۔ یہ سلسلہ اگر باقی اوقات میں آپ نے پھیلا دیا تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے دقتیں ہوں گی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سوال واضح کریں تاکہ ہم آپ کے ذہن اور دل کی جو خلش ہے اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بعض دوستوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جذبہ بھی قابل داد ہے، لیکن میرے خیال میں مقصود نہیں ہوں، مقصود تو رہنمائی مقصود ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم رہنمائی کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اور وضاحت کہ بعض سوالوں کے جواب میں فوراً نہیں عرض کروں گا، وہ پڑھنے کے ساتھ مطالعے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی کتاب و سنت سے پوری دل جمی کے ساتھ تحقیق کے بعد آپ کے سوال کا جواب عرض کیا جائے گا۔ ہمیں مقصود یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور حضور کی ذات سے جڑ جائیں، تو ہمیں خود کھڈے نہیں کھودنے چاہیے راستے میں، نہ آپ کو اور نہ مجھے۔ ہمیں جو کھودی ہوئی خندقیں ہیں انہیں عبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں گزارش کروں گا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست علامہ مفتی محمد لیاقت علی صاحب ہیں، جناب محترم حمزہ مصطفی صاحب ہیں، علامہ رضوان احمد انجم صاحب ہیں، مولانا وقاص صاحب ہیں، یہ سب علماء ہیں، سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ انہیں ساتھ اس لیے بٹھایا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی فروغ گزاشت ہو جائے تو یہ توجہ بھی دلائیں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو سوال رہ گئے تھے وہ اور کچھ نئے جنہیں ہم آج انٹرٹین کر سکیں، یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب سر، یہ پشاور سے محترمہ سلمہ نے سوال کیا قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کے حوالے سے۔ آیت ہے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم۔ سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا ان کا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں استوقد نارا میں نار سے کیا مراد ہے، اور پھر دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے لفظ نار استعمال کیا، پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اس کے بعد پھر لفظ نور استعمال کیا، اس سے مراد کیا ہے، اور نار اور نور کا اس آیت میں فرق یہ واضح فرما دیجیے۔ مفتی صاحب، ایک تو مجھے معلوم ہے کہ ہے کریمہ یہ سوال جو صاحب محترمہ سلمہ صاحبہ نے کیا ہے، یہ آیہ کریمہ نمبر 17 ہے سورہ بقرہ کی۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال ان کی جیسے مثال ایک ایسے شخص کی ہو جس نے جلائی آگ، پس جب روشن ہو گیا اس کا گردا گرد تو اللہ لے گیا ان کے نور کو اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پاتے. یہ آیت کریمہ ہے. ان کا اشکال یہ ہے کہ پہلے کہا گیا استوقد نارا اور بعد میں کہا گیا بے نورہم. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مثال جس معاشرے، جس سوسائٹی کے سامنے دی گئی یا جس وقت یہ مثال دی گئی اس وقت سوچنا پڑے گا کہ روشنی کیسے حاصل کی جاتی ہے. یہ دماغ میں خلجان اس لیے پیدا ہوا کہ ہم لوگ بلبوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، بجلی سے روشنی حاصل کرتے ہیں. وہ تو پرانا زمانہ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں نہیں آتا. تو یہ عرض کروں کہ پرانے دور میں آگ جلائی جاتی تھی اور اسی آگ سے روشنی بھی حاصل کی جاتی تھی اور اس پر کھانا وغیرہ بھی پکا کر تیار کیا جاتا تھا. تو گویا آگ کا استعمال ذو جہد تھا. وہ دو طرح آگ کو خاص کر کے میں عرض کروں کہ جس وقت قافلے چلتے تھے رات کو، تو راتیں یا چاندنی ہوتی اور یا بالکل سیاہ راتیں ہوتی. تو جب سیاہ راتیں ہوتی کبھی جو قافلے چلتے وہ مختلف قسم کی لکڑیاں اکٹھی کر کے وہ آگ لگاتی اور پھر وہ روشنی ان سے پیدا کرتی اور پھر وہ مشعل جو ہے وہ بنا کر کے اور مشعل جو ہے وہ آگی ہوتی ہے. تو اس طرح راستہ تلاش کیا جاتا ہے. اب اگر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر یہ آیت پڑھیں، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، مثال ان کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے جلائی آگ. آگ جلائی اس لیے کہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھوں، وہ لے کے چلوں، اس سے جو روشنی مجھے ملتی ہے میں تلاش کروں مقصد حیات کی منزل کو. فلما اضاءت ما حوله، تو جس وقت وہ روشن ہو گیا پورا ماحول وہ جلائی ہوئی آگ جو روشنی دینے کے مقصد کے لیے، تو ذهب اللہ بنورہم. اب اللہ پاک نے مقصود کی طرف اشارہ کیا، وسیلے کو چھوڑ دیا کہ وہ جو وسیلہ استعمال کرتے تھے روشنی حاصل کرنے کا اس کو ترک کر دیا، اس لیے کہ قرآن کتاب مقاصد ہے. وہ اب ذرائع کو نہیں اہمیت دیتا، وہ مقاصد کو اہمیت دیتا ہے کہ اصل مقصد تو نور تھا. کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ محنت کر 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 کے ایک بندہ ان کے لیے آ کے آگ جلائے کہ اس سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے ان کو روشنی مل جائے، اور جس وقت ان کے سامنے روشنی آئے تو وہ بے پرواہ ہو جائیں، وہ ناقدر ہو جائیں، وہ خیال ہی نہ کریں، وہ منزل کی طرف بڑھیں ہی نہ، وہ الٹا یہ کہ اس مشعل کو بھی بجھانے کی کوشش پر تل جائیں. یہ ہے اشارہ ذهب اللہ بنورہم میں وترکہم فی ظلمات. اچھا، اگر اس سے پھر بھی ذہن کی الجھن ختم نہ ہو
تو میں کہوں گا کہ یہ جو سورہ بقرہ کی ابتدا ہے یہ بیسیکلی یا عیسائیوں کو ٹچ دیا گیا ہے یا جیوز کو اور یہودیوں کو، اور یہودیوں کے لیے الہامی دعوت کے پرچم بردار تھے موسیٰ علیہ السلام. تو مفسرین نے لکھا کہ اصل میں یہ اشارہ یہ جو الذی ہے کمثل للذی، یہ الذی سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آگ جلائی، محنت کی، اور انہوں نے صراط مستقیم کا ہر نقشہ ان کے سامنے رکھا. لیکن یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کتنی بدقسمت لوگ ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود جو ہے وہ سچائی اور صدق کو قبول نہ کر سکے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کا تعلق ہے. تو قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ پڑھی جائے. فرمایا کہ اذ رأى نارا فقال لآلہم کثوا انی آنست نارا. اب پکا آگ کا ذکر میں نے قرآن حکیم سے آپ کے سامنے کر دیا. یہ آیت 10ویں اور 11ویں بنتی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو دور جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک آگ نظر آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. تو فرماتے ہیں اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب اس نے آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے تم لوگ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، ممکن ہے میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لا سکوں یا آگ سے قریب کوئی رہنمائی پا سکوں. تو جناب وہاں درخت سے پھر آواز آئی فلما أتاها نودي يا موسى انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اب آگ کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید نے کیا. میں کہتا ہوں یہ کہ قرآن مجید کا نظام بلاغت ہے کہ انہوں نے پہلے نار کہا، استوقد نارا، اور پھر جس وقت روشنی لے جانے کی بات کی تو پھر نور کا ذکر کیا. تو مراد یہ تھا کہ اے یہود و نصارہ، اب جب تمہیں رسول کریم علیہ السلام روشنیوں کی طرف بلا رہے ہیں تو تم تو پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی انہوں نے آگ جلائی تھی، اس میں سے روشنی تاکہ تمہیں ملے، تم نے تو اس کی بنا قدری کر دی تھی، اور آج جو ہے وہ مرہ ثانیہ تم رسول اللہ علیہ السلام کی روشنی اور نور قبول نہیں کر رہے. سر دوسرا سوال احمد صاحب نے لاہور سے کیا، یہ بھی چونکہ تفسیر سے متعلقہ ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اسی کے ساتھ اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے. یہ اور اس جیسی بات دیگر آیات پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں خصوصاً جو اسلام اور قرآن کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر ہیں، یہ آیت کریمہ نمبر 29 سورہ توبہ. جی تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ اور اس جیسی اور بہت سی جو دیگر آیات ہیں وہ جب اس طرح کے لوگ پڑھتے ہیں جو قرآن مجید کو دقت نظر سے نہیں پڑھ سکتے یا پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں سکتے، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بالخصوص غیر مسلم لوگ، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا آپ مسلمان لوگ ہمیں بلا وجہ قتل کریں گے جبکہ ہمارا کوئی قصور بھی نہ ہو، یا ہم آپ سے لڑنے میں پہل نہ بھی کریں تو کیا پھر بھی آپ کا قرآن تو یہ حکم دیتا ہے کہ ان سے لڑائی کی جائے. تو اس میں اسلام کا جو حقیقی جہاد کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے اور کن صورتوں میں لڑائی کی اجازت یا حکم ہے؟ احمد بھائی، بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان مجید کی جو آیات ہیں انہیں سمجھنا بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کی طرف بڑھنا یہ اللہ کی عطا ہے. قرآن مجید
کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جذبہ سینے میں پیدا کرنا، یہ اللہ کا نور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف بڑھیں۔ اصل میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے، اس میں دو فیکٹر۔ پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ ہم لوگ کسی جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے سیاق و سباق سے کٹ کر، اور اس کی جو ضرورتوں کا بیان رسول اللہ علیہ السلام کی زبان نور سے ہوا اس سے ہٹ کر، اور دوسرا کچھ ستم ہمارے تراجم نگاروں نے بھی کیا۔ یہ جو آپ نے الجھن بتائی ہے یہ ان لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہے جو ترجموں سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی رسائی قرآن حکیم تک نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے انگریزی میں رینڈرنگ پڑھ لی قرآن حکیم کی، تو اب انگریزی میں جس بندے نے ترجمہ کیا اس کو عربی زبان کی جو گہرائیاں ہیں، تعمقات ہیں، تقاضے ہیں، وہ اس کو معلوم نہیں تھے، تو اس نے حوالہ دینا شروع کر دیا کہ جی یہ قرآن مجید میں یہ بات یوں آئی ہے اور یوں آئی ہے اور یوں آئی ہے۔ اصل میں چاہیے یہ کہ آپ قرآن مجید کو جب بھی سمجھنا چاہیں کسی عالم دین کے وسیلے سے سمجھیں جو کہ کمانڈ رکھتا ہو عربی زبان پر بھی، اور جس زبان میں وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے وہ زبان میں اس کو آتی ہو۔ اب آئیے میں آیت کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس میں تو اگر تھوڑی سی توجہ کر لی جاتی تو یہ اشکال پیدا ہی نہ ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں مختلف الفاظ کے معانی کو اور مطالب کو سمجھنے کے لیے مختلف ڈورز بنائے گئے۔ کس دور سے کوئی لفظ گزرتا ہے تو اس کے معنی میں کتنی زیادتی پیدا ہوتی ہے، کتنی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کو ابواب کہتے ہیں، نام ہی اس کو ابواب کہتے ہیں، اس کا نام بھی ابواب ہے۔ مثلا ثلاثی مجرد ہیں، مثلا ثلاثی مزید فیے ہیں، پھر ہر ایک کی خاصیت ہے، اس خاصیت کو آپ نیگلیکٹ کر کے نہیں ترجمہ کر سکتے۔ مثلا اب قاتلہ، قتلہ، قاتلہ، اب عربی زبان میں ان تینوں کا معنی مختلف ہے، لیکن ترجمہ کرنے والا اللہ کا نیک بندہ جس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے وہ صرف قتل ہی معنی کرے گا، حالانکہ قاتلہ کا معنی ہوگا اس نے قتل کیا، اور قتلہ کا معنی ہوگا کہ اس نے بڑا ظالمانہ قتل کیا، ایک ایک کر کے اس کی بوٹی بوٹی جدا کی۔ اور اقتلا اس کا معنی ہوگا اس نے قتل کروایا، ایک میں لزوم ہوگا اور ایک میں تعدی۔ اور قاتلا اس کا معنی یہ ہوگا کہ دو طرفوں سے بات پیدا ہوئی ہے کہ اس نے بھی قتال کیا، اس نے بھی قتال کیا، اس نے بھی جنگ کی، اس نے بھی جنگ کی، تو اس میں دو طرف کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جیسے مذاکرہ، دو گروپ تھے، انہوں نے آپس میں تبادلہ خیال کیا۔ مصافحہ، دو آدمیوں نے آپس میں ہاتھ ملایا۔ اسی طرح مکالمہ، آپس میں گفتگو کی۔ تو یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اقتلو نہیں استعمال ہوا، قرآن مجید نے کہا قاتلو، قاتلو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر یہ لفظ کی باریکی پر آپ نظر کر لیتے تو یہ اشکال ہی ذہن میں نہیں پیدا ہوتا۔ میرے خیال میں یہ ہے شاید زیادتی والا لفظ نہ ہو۔ جس بندے نے نان بلیور ہے اور اس نے کسی مسلمان پر اعتراض کیا، وہ نان بلیور بالکل عربی زبان سے واقف ہی نہیں ہے،
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اگر اس کو پتہ ہوتا کہ یہ باب مفالہ ہے اور قاتلو باب مفالہ سے ہے تو معنی یہ ہے کہ کافروں نے مسلمانوں سے جنگ کی. تو اب ایسا تو ہے نہیں کہ مسلمان آگے جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے اور مارو جی اور مارو جی اور مارو. جو ان سے جنگ کرے گا تو وہ جنگ کریں گے. یہ معنی پیدا ہوگا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اگر یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو کبھی یہ الجھن جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ میں پیدا نہیں ہوگی. ایک سوال ہے طالبہ کسی کا F72 کالج سے اسلام آباد سے. سوال یہ ہے کہ اگر نابالغ بچے یا بچی کا نکاح کر دیا جائے تو کیا انہیں بالغ ہونے پر اس کو ختم کرنے کا اختیار ہے؟ اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہی انہوں نے کیا ہے کہ کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی سے ان کی مرضی سے ہوا تھا؟ میں مرحبا کہتا ہوں کہ آپ نے دین کو سمجھنے کی کوشش فرمائی ہے. 3-4 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ نکاح ایک عمرانی معاہدہ ہے اور یہ جو عمرانی معاہدہ ہے یہ بالکل اسی طرح کے معاہدوں کی طرح ہے جو کہ 2 فریق مل کر کے آپس میں طے کرتے ہیں. کوئی بیع کا معاملہ ہو، شراء کا معاملہ ہو، خرید کا معاملہ ہو، فروخت کا معاملہ ہو. تو نکاح بھی اسی طرح کا ایک ڈکلیریشن ہے کہ اس میں 2 خاندان ہوتے ہیں، 2 فریق ہوتے ہیں. ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے. وہ آپس میں نکاح کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ ہیں، کہ قانون میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کو بندے نے ہر حال میں اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو 2 فریقوں نے خود طے کرنی ہوتی ہیں. ان میں قانون اسلام جو ہے وہ خود مداخلت نہیں کرتا. مثلا رشتہ کرنا کہاں سے ہے، کس کے گھر سے کرنا ہے. لڑکا جو ہے چلو اچھا ہونا چاہیے، لیکن اچھا ہونے کی جو کنڈیشنز ہیں، پھر لڑکی کون سی ہو، کس جگہ سے ہم نے لانی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک عمرانی معاہدے کے تحت جو ہے وہ طے کرنے کے اختیارات اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے ہیں. تو جہاں تک بچہ اور بچی کا تعلق ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں جورسپروڈنس میں، ایک نہیں ہے. مثلا ایک بچہ اور ایک بچی دونوں نابالغ تھے، لیکن اتنے نابالغ نہیں تھے، 7-7 8-8 سال کے تھے. وہ دونوں آپس میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ہم آپس میں شادی کریں گے. لڑکی نے کہا کہ یہ گواہ بھی موجود ہیں، اتفاق کی بات ہے گواہ جو ہیں وہ بالغ تھے. بچی نے کہا کہ میں شادی کرتی ہوں آپ سے. لڑکے نے کہا میں تو جو قبول کرتا ہوں. اب لڑکا بھی نابالغ ہے اور لڑکی بھی نابالغ ہے، 2 بندے ہیں گواہ. وہ جس وقت دیکھتے ہیں کہ بچہ بچی یہ کام کر رہے ہیں، وہ دوڑے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر کے گھر میں ان کے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لڑکے اور لڑکی نے تو آپس میں نکاح کر لیا. اور وہ ایک کہتی ہے میں تو اس سے شادی کرتی ہوں، دوسری. اچھا، اب علامہ شامی نے، اب فتاوی عالمگیری نے، اب تاطار خانیہ نے، اب بدایت المجتہد نے، فتاوی رضویہ میں مولانا شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سارے فقہا نے یہ لکھا کہ اب باپ اور اس بچی کے اولیاء دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. دونوں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ان کا شوق تھا، ان شوق کی وجہ سے ایجاب و قبول کیا ہے، تو یا چلو ہم بچے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے، ہم طے ہی کر لیتے ہیں کہ ہم ان کی شادی کرائیں گے. وہ اس کو خود جو ہے وہ مل کر کے بچوں کی معصوم خواہش کو کچلتے نہیں ہیں. جناب تو گواہ بھی موجود ہیں. اب کسی مزید نکاح پڑھنے کی وہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. بچہ بچی جس وقت جوان ہوتے ہیں، لڑکی کو وہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں. پرانا نکاح ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ جتنے فقہا ہیں ان سب نے لکھا کہ یہ نکاح جائز ہوگا. اچھا، اب اگر اولیاء بچے اور بچی کے پڑے ہوئے اور کیے ہوئے نکاح کو قائم رکھ لیں تو شریعت اس کو بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، میاں بیوی راضی، کیا کرے گا قاضی. تو وہ نکاح جو ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے. تو جس وقت اولیاء خود جو ہیں وہ کسی بچے اور بچی کا نکاح
پڑھ لیں تو یہ معاہدہ عمرانی ہے، جس وقت وہ آپس میں طے پائیں گے تو وہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بلکہ ایک اصطلاح آپ کو بتاؤں کہ اس کو کہتے ہیں نکاح فضولی۔ نکاح فضولی یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے فلاں کی لڑکی کا نکاح فلاں کے لڑکے کو کر کے دے دیا، وہ دوسرا بندہ نہ یہ اس کا رشتہ دار ہے نہ وہ اس کا رشتہ دار ہے، وہ اس کو کہتا ہے میں نے فلاں کی لڑکی فلاں کے لڑکے کے لیے قبول کر لی ہے۔ یہ خبر جناب اب جب گھر میں جا کے پہنچتی ہے تو فلاں باپ اور فلاں بچی کے جو ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ تو جناب نکاح انہوں نے اس طرح کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ وہ آپس میں سوچتے ہیں یار اس کو ہم اس بات کو فضول قرار دے دیں یا اس کو ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ تو اکارڈنگ ٹو جورسپروڈنس اگر اولیاء اس کو قائم کر لیتے ہیں تو وہ نکاح وہ بھی منعقد ہو جائے گا اور اس کو بھی ریجیکٹ کرنے والی کوئی صورت نہیں ہے۔ البتہ جو اس سوال کے اندر ایک اہم شک تھی کہ بچی اور بچہ کیا بڑے ہو کر کے اس کیے ہوئے نکاح کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں ختم کر سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کے لیے تو ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو جوان ہو تو پھر بھی ختم کر سکتا ہے، وہ تو خود طلاق ہی دینی ہے نا، بچے نے تو طلاق دینی ہوتی ہے، وہ تو انڈر ڈسکشن ہی نہیں آتا، مسئلہ صرف بچی کا ہے۔ تو شریعت مطالعہ اس کو حق دیتی ہے کہ جو ہی وہ جوان ہو اور وہ اٹھ کر کے دو آدمیوں کو گواہ بنا کے کہہ کہ میں اس نگاہ کو جو ہے ریجیکٹ کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، وہ ریجیکٹ کر سکتی ہوں، شریعت اس کو اختیار دیتی ہے۔ اب ایک تیسرا جو اس کے ساتھ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا مرضی شامل تھی ان کی شادی میں مولا علی کے ساتھ؟ تو میں خوش طبعی کے انداز میں کہنے لگا ہوں حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ جو کام بھی کرتے تھے حضور کی مرضی سے ہی کرتے تھے۔ یہ کوشچن ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ چاہیں کہ یہ کام ہو اور صحابہ میں سے یا حضور کی آل میں سے کوئی کہے کہ ہم اس میں خوش نہیں ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کتاب النکاح جو آپ احادیث کو اٹھا کے پڑھیں تو ان میں ایسی مثالیں بحمد تعالیٰ آپ کو موجود نظر آئیں گی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مثلاً وہ حضرت مغیث ہیں، وہ ایک عورت کے پیچھے روتے پھرتے تھے، انہوں نے خلا کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، تو اتنے روتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے عورت سے پوچھا کہ آپ اس کی حالت دیکھنی اتنے رو رہی ہیں، آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ مجھے بحیثیت رسول حکم دیتے ہیں یا جو ہے وہ آپ مجھے اختیار دیتے ہیں؟ تو ظلمہ نہیں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کورٹ افیئرز میں بھی خواتین نے اور مردوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا یہ حکم ہے تو ہمیں کیسے قبول نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی مرضی نہ ہو اور رضا نہ ہو، خوشنودی نہ ہو اور فیصلہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو؟ واللہ اعلم۔ ایک سوال جو ہے وہ محمد اشتیاق صاحب ہیں آسٹریلیا سے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم کار فنانسنگ پر کار اور بینک فنانسنگ پر گھر لے سکتے ہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ جہاں یعنی آسٹریلیا میں ہر طرف انٹرسٹ کا مسئلہ ہے اور دو قسم کے لون ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک جو ہے وہ فکس انٹرسٹ جس میں لون کے تمام ٹرم پر انٹرسٹ فکس ہوتا ہے، یعنی کم یا زیادہ نہیں ہوتا، طے ہو جاتا ہے کہ 5%، 10% وہ ہمیں سود دینا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ویریبل انٹرسٹ ہوتا ہے جس میں انٹرسٹ کم یا زیادہ ہوتا ہے، یعنی اکانومی میں جب اتار ہوتا ہے تو انٹرسٹ بھی بڑھا دیتے ہیں، جب اس میں چڑھاؤ ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ویری کرتا رہتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ مطلب بات یہ ہے کہ یہ ایک طویل کہانی ہے۔ پاکستان کے رولز قوانین اور ہیں، آسٹریلیا کے قوانین اور ہیں، ہر ملک کے معاشی قوانین جو ہیں وہ الگ ہیں۔ مجھے پاکستان کا جہاں تک معلوم ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ لیز کی کہ جن میں
پروفٹ اور لاس شیئر پر جو ہے وہ یہ سارے کام ہوتے ہیں اور وہ سود کی صورت نہیں بنتی. لیکن میری معلومات کے اندر چند اسلامی ممالک کے سوا دنیا بھر میں جتنے بھی یہ پیکیجز انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں یہ انٹرسٹ ہی کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. میرے خیال میں ہم سے سوال نہ پوچھیں, ہم سے صرف یہ پوچھا جائے کہ سود کھانا کیسا ہے, ہم تو یہی کہیں گے نہیں ٹھیک ہے. قرآن اور سنت جو ہے وہ اس کی مخالفت ہے. ایک ندیم طاہر صاحب نے, محمد ندیم طاہر صاحب نے سوال کیا ہے, علاقہ نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں لکھا ہے کہ ون مین اور وومین اسٹارٹس ٹو آبزرو دا ڈسپلن آف اسلام. میرے خیال میں فقہی اور قانونی بحثوں کے اندر لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تھک بھی ہوئے ہوں گے, تھوڑے سے صوفیانہ کلام سن لیتے ہیں وقات کے, پھر اس کے بعد اس سے پہنچ جاتے ہیں. اول ہم دو ثنائے الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہردا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ہک قطرہ بخش مینوں کم بن جاندا میرا جے ہک قطرہ بخش مینوں کم بن جاندا میرا تے عملاں والے تر تر جاندے تے غافل غوتے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنان دے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنان دے جتھے آنا جانا ہووے رکھیے پاک نگاواں کعبے وانگوں تکیے اس نو تے ملیے وانگ بھراواں کعبے وانگوں تکیے اس نو تے ملیے وانگ بھراواں تے لے او یار
والے رب دے اے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. شاہ صاحب یہ سوال تو انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت وہ اسلام پر چلنا شروع کر دے اور قبول کرے اور اس پہ چلنا شروع کر دے اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو سنوار لے، تو پھر اس مرد یا عورت کے لیے کون سی وہ چیز ہے جو سب سے اہم ہے جس کو وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں یاد رکھے یا اس پہ عمل کرے تاکہ شیطان جو ہے اسے نہ ڈسٹرب کر سکے اور نہ ہی اس پہ غلبہ پا سکے؟ یعنی اسلام پر اور صراط مستقیم پہ جو آدمی چلنا چاہے اس کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے کون سا طریقہ یا وظیفہ سب سے اچھا ہے؟ 2 چیزیں قابل توجہ ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ایمان کا اور اسلام کا جو مفہوم ہے وہ صحیح سمجھے، اور جس وقت وہ کلمہ توحید، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کلمے کا مفہوم یہ سمجھ لے کہ میرا چھوٹا سا جو وجود ہے میں نے ایک بڑی ذات کے ساتھ وابستہ کر. میں بے شک چھوٹا ہوں، میں حقیر ہوں، لیکن میں نے جب کلمہ پڑھا ہے تو میں ایک بڑی ذات سے وابستہ ہو گیا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے رہنمائی، جو میں نے جو پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا لنک اور میرا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہو گیا ہے. یہ جو احساس ہے یہ ڈیولپ جس وقت کر لے گا بندہ، پھر دین کے وقت اگر 2-4 مرتبہ بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا یہ احساس، اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ فیتھ، اس کا یہ ایمان جو ہے وہ کمانڈ کرے گا اس کو. وہ کسی غلط راستے کی طرف نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر ہی اپنے آپ کو قائم رکھے گا. ایک تو اپنے ایمان کو شعوری ایمان بنانے کی کوشش کی جائے. ایمان ہوتا ہی وہی ہے جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ تیسرا کلمہ شریف، کلمہ تمجید، اس کا کثرت کے ساتھ ورد کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شیطانی وسوسوں اور اعمال سے محفوظ رکھے. شاہ صاحب علی نوید صاحب انگلینڈ سے اپنے جذبات کا بھی اظہار کر رہے ہیں سوال کے اندر کہ شاہ جی آپ کے پاکستان کے جو دوست ہیں، سنگی ہیں، سوموار کو آپ سے ملاقات کر کے ذکر کر لیتے ہیں، لیکن ہم انگلینڈ کے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی فرما دیں کہ ہم وہ یکسوئی جو آپ کی محفل میں ملتی ہے کیسے حاصل کریں، اور ہمارا معاشرہ تو توہمات کا شکار ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی بتا دیں. علی نوید بھائی، آپ کو مرحبا بھی، خوش آمدید بھی، دل سے آپ کے لیے دعا بھی. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک احساس محرومی کا اظہار کیا ہے. یہ تو آپ کا مخلصانہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہونا ہی چاہیے. لیکن میں عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے نیٹ کے ذریعے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں میری کسی امنگ یا میری کسی آرزو کے مجھے اب زیادہ جانا جائے، پہچانا جائے، اس کا دخل نہیں ہے.
یہ کام سارے جوانی کے ہوتے ہیں. ہم تو اب قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کس وقت جو ہے وہ بلاوا آ جائے اور ہم لبیک کہیں. لیکن میں خود یہ احساس کر رہا تھا کہ میرے ساتھی دنیا میں مختلف جگہ جو رہتے ہیں وہ صحبت سے محروم ہیں. تو چلو یہ ایک جدید سہولت ہے, اس حوالے سے ہم آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں. تو آپ بہت کچھ سن بھی سکتے ہیں, اس پر عمل کر سکتے ہیں, اور اس بہانے اور دوست بھی ہمارے ساتھ شریک محبت ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس محفل میں باقاعدگی کے ساتھ شریک ہمارے ساتھ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ ذکر کریں. جو دوست آپ کے پاس موجود ہیں کبھی ان کے پاس چلے جائیں, کبھی وہ آپ کے پاس آ جائیں. جس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر آپس میں مل کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ برکات بھی آپ کو عطا کر دے گا. باقی آپ کو پتہ ہے محبت کی کوئی منزل تو ہے نہیں, ہے انتہائی ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو اس پر تو میں آپ کو دعا دوں گا کہ اللہ کرے یہ آگ اور لگ جائے, شوق بھڑک جائے یہ آگ, اس لیے کہ یہ محبت کی آگ اگر بھڑکے تو نتائج اللہ بڑے میٹھے عطا فرماتا ہے. اللہ آپ کو صراط مستقیم پر کرے. آصف عزیز صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ نفس پر قابو پانے کے لیے رہنمائی فرما دیں. جس دن آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں نفس پر قابو پانا چاہیے, پھر آپ اپنے دشمن کو پہچان لیں گے, آپ قابو کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے. اور لیس علی الانسان الا ما سعی, جس وقت بندہ لنگوٹ کس کا دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے اس کو تیرنا بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفس پر قابو دے دے گا. یہ احساس بڑی چیز ہے کہ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے, وسوسے پیدا ہوتے ہیں. درود شریف پڑھا کریں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ. تو جس وقت انسان کے اردا گرد, انسان کے دل میں, انسان کی روح میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصورات آ جاتے ہیں تو خود بخود اس نفس کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی اتباع عطا فرمائے. یہ افشین راولپنڈی سے ہیں, ان کا سوال یہ کہ بدعت کیا ہے, آج کل کے دور کی مثالیں دے کر وضاحت فرما دیں. یہ تو ایک طویل سی بحث نہ ہو جائے, وقت اب بہت تھوڑا ہمارے پاس بچ گیا ہے. جھگڑے سارے اس لیے ہیں کہ ہم بدعت کی تعریف صحیح نہیں کرتے. اگر ہم بدعت کو ڈیفائن صحیح کر لیں تو پھر بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. ویسے میں عرض کروں کہ بدعت کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل البدع ہیں وہ کلاب النار ہیں. تو ٹیکنیکل کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے علماء کا ایک طبقہ جو ہے وہ بدعت کی تقسیم مانتا ہے. چھوٹے لوگ نہیں ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں. شیخ عبدالاحمد دستیلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ہیں. ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ ہے. ظاہر ہے بہت سارے نئے کام انسان کرتا ہے, کتابوں پر حاشیے لکھے گئے ہیں, توضیحات کی کتابیں سامنے آئی ہیں, سائنس کی لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں, یونیورسٹیز ہیں. تو انسان کو پہلے پہیا بھی میسر نہیں تھا, آج انسان جہازوں پر اڑ رہا ہے, کام سارے نئے ہیں. اس لیے وہ ان باتوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ جو بری چیز ہے جس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے وہ بدعت سیئہ ہے. لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیز ہے کہ مردود باشد حسن از کجا پیدا ہونا. ایک چیز ہے ہی بری ہے, اس میں حسن کہاں سے آ جاتا ہے. لیکن اس میں بھی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا نہیں ہے کہ
ہر چیز جو ہے وہ نئی ہے اس کو بدعت کہتے چلے جائیں. اس میں قانون ہے کہ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز جو دین میں نہیں ہے کہیں دین میں داخل نہ کر دیں، اور ایسی چیز جو دین میں ہے اس کو کہیں آپ خارج نہ کر دیں. جس وقت دین کی چیز کو باہر نکال دیں گے یہ بھی بدعت ہوگی، جس وقت غیر دین کی چیز دین کے اندر داخل کر دیں گے یہ بھی بدعت ہوگی. مثلا مغرب کی نماز ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں، کسی کو شوق چڑھتا ہے مجھے زیادہ عبادت کرنی چاہیے 4 پڑھنی چاہیے، یہ بدعت ہے. یہ ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ یہ چیز دین میں ہے ہی نہیں، یہ ایک فالتو چیز ہم نے داخل کر دی رسول اللہ علیہ السلام کے دین میں. تفصیل کے لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کو ڈرائنگ روم کی بحث جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ عالم. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نشست کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. جو سوالات آج آئے رہ گئے انشاءاللہ نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی ہماری ہم اس کے اندر ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہ کریم جو یہ وقت ہمیں آپس میں مربوط ہونے کا تو نے عطا فرمایا ہے، اس کی لغزشیں خطائیں ہمیں معاف کر دے. تو غفور ہے، غفار ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے. تو اپنی طرف آنے والوں کو مایوس نہیں کرتا ہے. اے اللہ تعالی میرے ساتھ جو بھی دعا میں شریک ہے اس کی جو حاجت ہے، جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، اس کی ہر اس آرزو کو پورا کر دے، پورا کر دے. اللہ کریم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کفر کی راہوں سے بچا، فسق کی راہوں سے بچا. اے اللہ کریم بے اعتدالیوں سے، بد مذہبیوں سے بچا. اپنی راہوں پر ہمیں استقامت عطا فرما دے. اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے. میرے ساتھ دعا میں شریک جتنے لوگ جس پریشانی سے بھی دو چار ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کا رزق کم ہے ان کو رزق میں برکت عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اللہ کریم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار مقدس کی زیارت نصیب فرما. حرمین کی زیارت نصیب فرما. مسلمانوں کی روحانی آبادگاہوں کو اور مسجدوں کو آباد فرما، مضبوط فرما. قافلہ انسانیت کو صراط مستقیم نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ بیتہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر